السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمینوں میں رہنے والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں 2 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر فرمایا، یعنی ایک دفعہ مر جانے کا ذکر ہے اور دوسری دفعہ دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے۔ مگر سورہ نمل میں سب سے پہلے سور کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ پہلے سور پر تمام لوگ بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگ جائیں گے اور کسی کو بھی ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا، مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گی۔ حدیث میں 3 دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے، پہلا سور گھبرا دینے والا، دوسرا سور مار دینے والا، اور اس سور کے بعد تمام دنیا مر جائے گی۔ اس سور کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج دنیا کا کوئی جبار اور متکبر بادشاہ نہیں رہا۔ تیسرے سور کے بعد تمام دنیا زندہ ہو جائے گی اور جو لوگ پہلے مر چکے وہ بھی زندہ ہو کر بھاگتے ہوئے میدان معاشر کی طرف آئیں گے اور وہاں حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تیسرے سور کے بعد جب تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، تمام زمین رب کے نور سے چمک جائے گی۔ حساب و کتاب جس میں اس آدمی کا نام اعمال درج ہوں گے اس آدمی کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ انبیاء کرام علیہم السلام اور دوسرے لوگ جو گواہ ہوں گے فوراً اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جس شخص نے بھی ظلم کیا ہوگا اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جب تمام لوگوں کا حساب ہو جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان کو گروہ در گروہ ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور جب یہ دوزخ کے دروازے پر پہنچیں گے تو دوزخ کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ان کافروں کو دیکھ کر دوزخ کے فرشتے کہیں گے، کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے اور اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر تم کو نہیں سناتے تھے؟ کیا رسولوں نے قیامت کے دن سے نہیں ڈرایا تھا کہ یہ دن ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ حساب لے گا؟ فرشتوں کا سوال سن کر کافر جواب دیں گے، ہاں ہمارے پاس رسول آئے تھے مگر ہم نے ان کی بات نہیں مانی، اب ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں مگر اب فیصلہ ہو چکا اور دوزخ کے حقدار ہو چکے ہیں، لہذا فرشتے ان کو کہیں گے اب داخل ہو جاؤ دوزخ میں، اب تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے اور اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ یہی لوگ دنیا میں بڑے متکبر تھے، ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ جنت میں وہ لوگ جائیں گے جن لوگوں نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع گزاری ہوگی۔ ان کو گروہ در گروہ جنت میں لے جایا جائے گا۔ جب یہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے اور جنت کے فرشتے ان کو دیکھ کر سلام کہیں گے اور کہیں گے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، اب تم نے ہمیشہ اس میں رہنا ہے، اب تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اس پر جنتی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور سب اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کا ترانہ گا رہے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ توبہ کر لیں، اور کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہوں سے باز نہ آئے تو اس کو احساس ہی نہ ہو اس نے گناہ کیا ہے اور توبہ بھی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر سخت سزا دینے والا ہے۔ مفسرین نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ شام کے ایک شخص کی حضرت عمر کے ساتھ دوستی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھائی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شام مدینہ پاک سے آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے اپنے دوست کا حال پوچھا، وہ کیسا ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ تو تباہ ہو گیا، وہ شراب پیتا ہے، گانے سنتا ہے، عورتوں کا رسیہ ہے، وہ برے کاموں میں زندگی گزار رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت صدمہ ہوا اور اس مہمان سے فرمایا کہ جب شام واپس جاؤ تو مجھے مل کر جانا۔ چنانچہ یہ شخص واپس جانے سے قبل حضرت عمر فاروق سے ملا۔ آپ نے اپنے کاتب کو بلایا اور اپنے دوست کے نام ایک خط لکھا اور اس مہمان کو دیا، جا کر میرے دوست کو دے دینا۔ خط کا متن یہ تھا کہ یہ خط عمر فاروق کا اپنے دوست کے نام، تم پر سلام ہو، میں تم پر اللہ کی حمد کرتا ہوں، وہ وحدہ لا شریک ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خط لکھنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دوست کے لیے ہدایت کی دعا کی اور مسجد میں موجود سب لوگوں سے بھی کہا کہ تم اس کے لیے ہدایت کی دعا کرو۔ مہمان نے یہ رکا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر شام جا کر اس کے دوست کو دیا۔ اس نے جب رکا پڑھا تو اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، وہ بار بار رکا پڑھتا اور روتا رہا۔ خط پڑھنے کے بعد اس نے برے کاموں سے توبہ کی اور آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے لگا۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اپنے دوست کی توبہ کے متعلق اطلاع ملی تو آپ کو نہایت خوشی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مسجد میں تمام لوگوں سے فرمایا کہ تم جب بھی اپنے دوست کو برے کام کرتے دیکھو تو اس کو ملامت کرنے کی بجائے ہمیشہ کے ہدایت کے لیے دعا کرو۔ اگر تم اس کو ملامت کرو گے تو ہو سکتا ہے وہ اور زیادہ گمراہ ہو جائے۔